شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں، تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا سمجھتا بنایا۔ ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطلع کر کے رستہ بتلائے، یعنی احکام کا محاطب بنایا۔ پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکر اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزہ تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پیویں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے پیویں گے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا فعلی بدلہ چاہیں اور نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت و اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرماوے گا، یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی دے گا، اور ان کی پختگی یعنی استقامت فی الدین کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہ وہاں جنت میں مسیریوں پر آرام اور عزت سے تکیہ لگائے ہوں گے، نہ وہاں تپش اور گرمی پاویں گے اور نہ جاڑا بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا۔ اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کے یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ وہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آپ پورے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو علاوہ جام شراب مذکور کے ایسا جام شراب پلایا جاوے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے ان کو پلایا جاوے گا جو وہاں ہوگا، جس کا نام وہاں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور اس قدر حسین ہیں کہ مخاطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور وہ دوبیز ریشم کے کپڑے بھی، کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی۔ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر کہ اس کی تبلیغ بھی داخل ہے مستقل رہیے، اور ان میں سب سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے منائیے، اور آگے عبادت لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجیے، اور کسی قدرات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی نماز فرض پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے، مراد اس سے تہجد ہے۔ علاوہ فرائض کے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور نیز جب ہم چاہیں انہیں جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ یہ سب جو کچھ مذکور ہوا کافی نصیحت ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، اور بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے، اور بعض لوگوں کے لیے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ بڑا علم و حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے، پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ دہر۔